تم نے ساتھ دیا نہ ہی لنکن ٹائیگرز نے، اگر مگر کی صورتحال بھی ختم۔ نیوزی لینڈ کے ہاتھوں سری لنکا کی شکست کے بعد پاکستان ورلڈ کپ سیمی فائنل کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اگر پاکستان 300 رنز کا ہدف دیتا ہے تو انگلینڈ کو 287 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دینا ہوگی۔ بولنگ کی صورت میں اگر انگلینڈ کو 50 رنز پر آؤٹ کر دیا تو شاہینوں کو ہدف تیسرے اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ دونوں ٹیمیں 11 نومبر کو کولکتہ میں مد مقابل ہوں گی۔ افغان ٹیم منفی رن ریٹ کی بنا پر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ 10 پوائنٹس کے ساتھ میگیونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے کیوی ٹیم فیورٹ ہو گئی۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا کا 172 رنز کا ہدف کیویز نے 23.2 اوورز میں پورا کر لیا۔ کیوی بیٹر ڈیوون کانوے 45، ڈیرل مشل 43 اور رچن رویندر 42 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ سری لنکا کی جانب سے کوسل پریرا نے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ غازہ میں اسرائیل کو 34ویں روز بھی فلسطینیوں کے قتل عام سے کوئی نہ روک سکا۔ صہیونی فوج کی غازہ کے کونے کونے پر بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,800 سے بڑھ گئی۔ اسرائیلی توپ خانے کے ذریعے بچوں کے اسپتال کو بھی بخشا نہ گیا۔ القدس اسپتال میں بھی ایندھن ختم ہونے کے بعد علاج کی سہولیات فراہم کرنے سے محروم۔ غازہ پر 2 ایٹم بم جتنا بارود گرایا جا چکا ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق تنظیم کا انکشاف۔ اسرائیل کی غازہ میں جنگی گران کے رد عمل سے بچنے کے لیے مقبوضہ مغربی کنارے میں خونی کارروائیاں جاری۔ جنین کیمپ پر اسرائیلی فوج کا دھاوا، 10 فلسطینی شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے گھر گھر چھاپے، ثبوت مٹانے کے لیے CCTV کیمرے بھی توڑ دیے۔ غازہ میں انفراسٹرکچر اور صحت کا نظام تباہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ فلسطینیوں کے پاس پناہ کے لیے چھت ہے اور نہ ہی صاف پانی تک رسائی۔ نکاسی آب کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی جارحیت سے خوراک اور ادویات کی ترسیل بھی نہایت کم ہو گئی، جس سے مختلف انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کر دیا، اکتوبر کے وسط سے اب تک ڈائریا کے 33,000 کیسز رپورٹ ہو چکے، جن میں زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچے شامل۔ WHO کی رپورٹ میں انکشاف۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے رفح کراسنگ کو جہنم کا دروازہ قرار دیا۔ حالات پورے خطے کے لیے انتہائی تشویشناک قرار دے دیے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینا اور علاقہ خالی کرنے پر مجبور کرنا جنگی جرائم ہیں۔ والکر ترک کی رفح کراسنگ کے دورے پر گفتگو۔ غازہ کی صورتحال پر پیرس میں 80 سے زائد ممالک اور تنظیموں کے رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ فرانسیسی صدر نے شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے حملوں میں انسانی بنیادوں پر فوری وقفہ ضروری قرار دے دیا۔ عالمی برادری پر غازہ میں جنگ بندی کے لیے کام کرنے پر بھی زور۔ قطر، مصر اور امریکہ کی بھی 12 قیدیوں کی رہائی کے لیے 3 روزہ جنگ بندی کی کوششیں، وقفے میں امداد بھی پہنچائی جا سکے گی۔ This issue needs to be addressed in accordance with the relevant UNSC and OIC resolutions. Pakistan strongly condemns this. We should immediately rally behind and stop the cessation of the violence and encourage to have this humanitarian corridor so that unfortunate defenseless people of Palestine could be helped out. پاکستان کا غازہ میں فوری جنگ بندی کا ایک بار پھر مطالبہ، SCO ممالک سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ نگراں وزیر اعظم کی بچوں اور خواتین سمیت بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے عالمی برادری کو واضح پیغام دے دیا، SCO کو خطے کی ترقی کے لیے اہم فورم قرار دے دیا۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح شہزادی کے اثاثوں کی مالیت منظر عام پر آ گئی۔ PTI دور کے دوران ظاہری اثاثوں میں 420 اور غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ۔ 2017 سے 20 تک اثاثے 4,520 ملین روپے بڑھ گئے۔ چیئرمین PTI کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ٹرانسفر، پوسٹنگ اور ٹھیکوں کے عوض لیا گیا 489 ملین روپے کا کالا دھن ریگولرائز کروایا۔ چیئرمین PTI کی فرنٹ پرسن کے طور پر 14.5 ارب روپے لینے کا بھی ہوشربہ انکشاف۔ فرح گوگی متعدد ہاؤسنگ منصوبوں میں شراکت دار، برطانوی NCA کی ڈیل کے عوض بھی 240 کنال اراضی زمین۔ فرح شہزادی، جمیل گجر، عثمان بزدار اور پیرنی نے مل کر پنجاب کو لوٹا۔ پنجاب حکومت کو ذریعہ آمدن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ عثمان بزدار کو کرپشن کے لیے ہی وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ چیئرمین PTI نے فرح گوگی کو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے فرار کروایا۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کے تاک تاک کروار۔
تلاشی تلاشی کہنے والوں کی تلاشی کا وقت آ گیا. ثابت ہو چکا پی ٹی آئی دور میں ملکی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. فرح گوگی کی ساری کرپشن چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے تھی. تحریک عدم اعتماد کا پتہ چلنے پر فرح گوگی کو بیرون ملک فرار کرا دیا گیا. پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کا رد عمل. میرٹ ہوگا, انصاف ہوگا, امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا. اور اس کے بعد حال کیا تھا؟ گھر میں تجوری میں پیسے آ رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی مدینے کی ریاست کا سکھاتے رہے, میرٹ اور انصاف کا بھاشن دیتے رہے, امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کا نعرہ لگاتے رہے. پھر حال یہ ہوا کہ گھر کی تجوری میں ہر طرف سے پیسے آ رہے تھے. صدر استحکام پارٹی عبدالعلیم خان کی کڑی تنقید. پارٹی سرپرست جہانگیر ترین کا پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے اور ملک کی تعمیر کا مشورہ. ہم انشاءاللہ تعالی نئی روایت قائم کریں گے, کوشش کریں گے کہ ہم اپنا مقصد پورا کریں, کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں, کوشش کریں گے کہ ہم آپ عوام کے لیے محنت کریں. بلوچستان میں قدم جمانے کے لیے نون لیگ متحرک. نواز شریف کا آئندہ ہفتے دورے بلوچستان متوقع. بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انتخابی شراکت داری کا امکان. نون لیگ کا خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد یقینی. لیگی قائد کا قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو ساتھ ملانے سے گریز. شجاعت حسین کو نون لیگ میں پارٹی ضم کرنے کی پیشکش دینے کے آپشن پر غور. پی ٹی آئی جو ہے -9 مئی والا ٹولہ جو ہے, جو ملک میں افراتفری اور فساد چاہتا تھا, اس ٹولے سے مائنس پی ٹی آئی اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. معاشی استحکام کے لیے -9 مئی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لاہور کے وزیر اعظم کا راستہ روکنا آصف علی زرداری کا استحقاق ہے. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی علی نواز اوان اور سابق وزیر مملکت عامر ڈوگر کو مانسہرہ کے علاقے بٹل سے گرفتار کر لیا گیا. پی ٹی آئی تحصیل وفا پکل کے صدر رضا اللہ خان اور ان کا کزن بھی گرفتار. دونوں سابق امیز میں رضا اللہ کی رہائش گاہ میں پناہ لی ہوئی تھی. اسموک کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کے اہم اقدامات. جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی. مارکیٹس اور دکانیں جمعرات اور جمعے کو کھلی رکھنے کی اجازت. کال سینٹرز اور انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز بھی کام کر سکیں گے. ہفتے اور اتوار کو دفاتر بند ہوں گے. دفاتر, بینکس, ماتحت عدالتیں, سنیما ہاؤسز, ریسٹورینٹس اور پارکس اتوار تک بند رکھنے کے احکامات. اسمارٹ لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی سیف سٹی کیمروں سے سپرویژن. ملک کے 6 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. کراچی سے 4, چمن سے 2, پشاور, کوہاٹ اور نوشہرہ سے ایک نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. وائرس افغانستان میں YB3A وائرس کلسٹر سے تعلق رکھتا ہے. وائرس کی موجودگی سے ہر بچے کو خطرہ ہے. وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے خبردار کر دیا. واضح کیا ویکسین ہی بچوں کے تحفظ کے لیے واحد حل ہے. آج ہماری جو پالیسی ہے یہ آج کی نہیں ہے, یہ کنٹینیو رہے گی. یہ فینسڈ ہے. جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کا یہ پروسیس جو ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گا وہ کنٹینیو کرے گا. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. افغان حکومت تند و تیز بیانات سے گریز کرے. غیر قانونی تارکین کی واپسی صرف آج کے لیے نہیں, جو بھی منتخب حکومت آئے گی وہ واپسی کا عمل جاری رکھے گی. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے واضح کر دیا. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی جاری. مجموعی طور پر 2,07,758 افغان باشندے واپس لوٹ گئے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں عام تعطیل. لاہور میں مزار پر گارڈز کی تبدیلی کے پروقار تقریب. پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالے. مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین نے پھول چڑھائے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے اچانک دوروں سے ثابت ہوا کہ وزیر صحت اسپتالوں کو بہتر کرنے میں بری طرح ناکام رہے. نگراں وزیر صحت کو جواب دہ کیا گیا تو وہ بے بنیاد اور جھوٹے بیانات پر اتر آئے. ترجمان وزیر اعلیٰ کا نگراں وزیر صحت سعد خالد نیازی کے بیان پر رد عمل. سندھ میں مزارات کے لیے کروڑ روپے سے زائد کے ٹینڈرز میں کرپشن کا انکشاف. نگراں وزیر اوقاف نے ٹینڈرز خلاف قانون قرار دے دیے. محکمہ اوقاف کے افسران نے اسکینرز کے کرائے اور ملازمین کی وردیوں کے جعلی ٹینڈرز بنائے. بیرسٹر عمر سومرو کا ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا انتباہ.
پاکستان میں پہلی بار مذہبی سیاحت کے پروگرام کا آغاز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سکھ یاترا بکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ دنیا بھر سے سکھ یاتری آن لائن ہوٹل بکنگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ آمد و رفت کے لیے گاڑی کا انتخاب بھی کیا جا سکے گا۔ خیبر پختونخوا ملک میں صوبائی محکموں کی ڈیجیٹلائزیشن کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ خیبر پختونخوا ڈیجیٹل ورک اسپیس کے نام سے ای گورننس پلیٹ فارم باضابطہ طور پر لانچ کر دیا گیا۔ بھارت کو ایک بار پھر کھیل کے میدان میں سبکی کا سامنا۔ ڈیوس کپ ٹینس مقابلوں کی میزبانی کے لیے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ بھارتی ٹیم کو پاکستان میں کھیلنے کی ہدایت۔ بھارت نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر پاکستان آنے سے انکار کیا تھا۔ ڈیوس کپ آئندہ سال فروری میں شیڈیول ہے۔ بلوچستان کا خیبر پختونخوا سے زمینی رابطہ بحال۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یوب میں ڈانا سر کے مقام پر شاہراہ 3 روز سے بند تھی۔ ہیوی مشینری کے ذریعے شاہراہ سے پہاڑی تودوں کو ہٹایا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ بالائی مقامات پر برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ اسلام آباد، اٹک، مانسہرہ، پشاور، گھوٹکی اور سندھ کے دیگر شہروں میں بارش۔ سوات کے بالائی مقامات کالام، مہوڈن، وڈگوئی برف باری سے ہر طرف سفیدی پھیل گئی۔